کیا آپ جانتے ہیں کہ آدم صرف ایک نام نہیں ہے بلکہ اس میں عبرانی زبان کی حقیقت اور راز پوشیدہ ہے۔ آج اس مختصر ویڈیو میں ہم اس راز کو کھولیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آدم آدما سے ہے۔ آدما کیا ہے؟ مٹی سے بنے ہوئے کو آدمی کہتے ہیں، تو پھر عورت کو آدمی کیوں نہیں کہتے؟ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خدا نے آدم نام کیوں رکھا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی اور باعث برکت ہونے کو ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کومنٹ میں یس لکھنا ہے تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو ہوا نام کے بارے میں پہنچائی جا سکے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا نام صرف آپ کی پہچان ہے یا آپ کی پوری تاریخ؟ ایک ایسا نام جو دنیا کی ہر تہذیب اور الہامی کتاب بائبل مقدس میں گونجتا ہے، نام آدم۔ لیکن کیا آدم صرف ایک نام ہے یا اس کے پیچھے قدیم عبرانی زبان کا وہ راز چھپا ہے جو انسان کی اصل حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے؟ عبرانی تاریخ اور لسانی ماخذ۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور قدیم سامی اور عبرانی زبانوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ لفظ آدم دراصل ایک خاص مادے سے نکلا ہے۔ عبرانی لغت کے مطابق اس کا تعلق آدما سے ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آدما کا مطلب کیا ہے؟ زمین کی بھلائی سطح یا سرخ مٹی۔ یہی نہیں، عبرانی میں ایک اور لفظ ہے آدمی، جس کا مطلب مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یعنی یہ نام خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تیری پہچان، تیری اصل یہ زمین اور اس کی مٹی ہے۔ عبرانی زبان کا حسن دیکھیے، وہاں مٹی کو آدما کہتے ہیں اور جو مٹی سے بنا ہوا ہے اسے آدمی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں بعد آج ہماری اردو زبان میں بھی انسان کو آدمی ہی کہا جاتا ہے، یعنی مٹی سے بنا ہوا۔ تو پھر عورت کے لیے آدمی یعنی مٹی سے بنا ہوا کیوں استعمال نہیں ہوتا؟ اگر ہم تورات کے اصل عبرانی متن کو دیکھیں تو ابتدا میں خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا تو آدم کسی ایک مرد کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ پوری انسانیت، مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک مشترکہ لفظ تھا۔ پیدائش 5ویں باب کی 2 آیت، جس میں صاف لکھا ہے، خدا نے انہیں نر اور مادہ پیدا کیا تو ان کا نام آدم یعنی انسان رکھا۔ اس پس منظر میں عورت کو آدمی، مٹی سے بنی ہوئی کیوں نہیں پکارا جاتا؟ 3 مختصر اور واضح وجوہات۔ عبرانی گرامر کا اصول۔ عبرانی زبان میں لفظ آدم مذکر ہے۔ چونکہ پہلی عورت حوا مؤنث تھی، اس لیے گرامر کے اصول کے تحت ان کے لیے مذکر لفظ آدم یا آدمی استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے لیے مٹی کے ماخذ سے ہٹ کر جنس کے لحاظ سے ایک الگ نام چنا گیا۔ تخلیق کا مٹیریل اور ترتیب۔ مرد آدم کو براہ راست زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا، اس لیے وہ آدمی یعنی مٹی والا کہلایا۔ حوا کو براہ راست مٹی سے نہیں بلکہ زندہ انسان کے وجود پسلی سے تخلیق کیا گیا۔ چونکہ حوا کی تخلیق کا ذریعہ مٹی کی بجائے ایک زندہ وجود تھا، اس لیے انہیں مٹی کی صفت آدمی کی بجائے زندگی کی صفت دی گئی۔ ناموں کے عبرانی معنی۔ قدیم عبرانی میں دونوں کے نام ان کی اصل حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مرد کا نام آدم رکھا گیا کیونکہ وہ آدما، مٹی سے بنا تھا۔ عورت کا نام حوا رکھا گیا جس کا عبرانی میں مطلب ہے زندگی یا سب زندہ رہنے والوں کی ماں۔ یہ کہ مٹی سے بننے کے باوجود عورت کو آدمی، مٹی سے بنا ہوا اس لیے نہیں کہا گیا
تاکہ گرامر کا فرق برقرار رہے اور عورت کو مٹی کے بجائے زندگی کی علامت حوا کے طور پر پہچانا جا سکے۔ مٹی کی اقسام اور انسانی مزاج۔ قدیم روایات بتاتی ہیں کہ جب انسان کی تخلیق کا وقت آیا تو زمین کے کسی ایک حصے سے نہیں بلکہ پوری زمین سے ہر رنگ اور ہر قسم کی مٹی کو جمع کیا گیا۔ اس میں سفید بھی تھی، سیاہی بھی اور سرخ بھی، اس میں نرمی بھی تھی اور سختی بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج آدم کی اولاد یعنی بنی نوع انسان رنگوں میں مختلف ہیں اور مزاج میں بھی۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے اور کوئی گندمی ہے۔ کسی کا مزاج مٹی کی طرح نرم تو کوئی چٹان کی طرح سخت ہے۔ سائنسی ربط اور حتمی نتیجہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کی جدید سائنس بھی اس قدیم سچائی کی تصدیق کرتی ہے۔ انسانی جسم میں موجود تمام عناصر، چاہے وہ آئرن ہو، کیلشیم ہو، کاربن ہو، وہی ہیں جو زمین کی مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ خدا نے یہ نام آدم ہی کیوں رکھا؟ خدا کی طرف سے اس نام کی بنیادی وجوہات۔ تخلیق کا مادہ۔ تب خداوند خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ خدا نے یہ نام اس لیے رکھا تاکہ انسان کو ہمیشہ یاد رہے کہ اس کا وجود زمین یعنی آدما سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری بڑی وجہ، عاجزی کا سبق۔ یہ نام انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کی اصل مٹی سے ہے۔ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ خدا کی شبیہ اور اختیار۔ خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ آدم نام دے کر اسے مٹی کی تمام مخلوقات پر حکمرانی اور مٹی کی کائنات کا انتظام سنبھالنے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ عبرانی بائبل میں جب تک حوا کی تخلیق کا ذکر نہیں آتا، لفظ آدم عام طور پر ایک جینڈر کے بجائے مٹی سے بنی مخلوق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بعد میں یہ پہلے آدم کا ذاتی نام بن گیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس سچائی کے کلام کو دوسروں تک شیئر کریں اور برکت حاصل کریں۔ آمین۔